الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنهم رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جس خمیر سے انسان کو بنایا اس خمیر کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، اسی لیے شیطان کو عالم الغیب نہیں تھا، اسی آدمی کے خمیر کو دیکھ رہا تھا اور اس کی تاثیر کو سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اور وہ اس دعوے میں سچا نکلا ہے۔ تو وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا تھا؟ اس بنیاد پر دعویٰ کر رہا تھا کہ جس خمیر سے، جس چیز سے اس کو بنایا جا رہا ہے اس کا تقاضا ہی گناہ ہے۔ تو اللہ پاک بھی ہمارے خمیر کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں فرمایا کہ جنت چاہیے تو گناہوں سے معصوم ہو کے آؤ، یہ مطالبہ اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ یہ یوں سمجھیں کہ تکلیف مالہ یطاق، ایسی چیز کا مکلف بنانا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے معصوم ہو جائیں۔ پھر اللہ پاک نے مطالبہ کیا فرمایا؟ مطالبہ یہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تو میں تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم خطا سے محفوظ معصوم ہو جاؤ، ہاں یہ کہتا ہوں کہ توابین بن کے آؤ، خیر الخطائین التوابین۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی طور پر توبہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام ہے۔ گناہ کے بعد یہ جو دل میں اللہ پاک کا ڈر آ جائے، بس یہ توبہ ہے، اور یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہی اللہ پاک کو محمود ہے اور مطلوب ہے۔ اور شاید اسی ایک نقطے کے حصول کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ پہلے دو مخلوقیں موجود تھیں، جنات اور فرشتے۔ جنات گناہ کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو سرے سے گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو ایسی مخلوق چاہیے تھی جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد روئے، توبہ کرے۔ یہ چیز اللہ پاک چاہتے تھے، اور اسی کے حصول کے لیے اللہ نے صرف انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان لالچی ہے۔ اللہ نے اس توبہ پر جنت کا وعدہ تو کیا ہی ہے، دنیا کی انعامات کے وعدے بھی کر دیے۔
کہ گناہ پر جب توبہ کرو گے میرے ڈر سے گناہ کے بعد توبہ کر لو یا میرے ڈر سے گناہ چھوڑ دو، جنت کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی دوں گا۔ اللہ نے یہ انسان کو لالچ دی ہے، اور انسان طبیعت میں کمزور ہے، بعض دفعہ آخرت کے وعدوں پر دنیا کے وعدوں کو ترجیح دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنی ہیں جنت کے لیے وہ وظیفے نہیں کرتے جو دنیاوی اپنے ضرورتوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ہزار مرتبہ کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، کوئی یہ دعا پڑھ رہا ہے، کوئی یہ دعا پڑھ رہا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، اور جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انسان لالچی ہے۔ اللہ پاک نے بھی یہی ہمیں انعام، دنیا کے انعامات کا بھی وعدہ فرمایا، آخرت کا بھی وعدہ فرمایا۔ اس پر 2-3 احادیث کے اندر آنے والے واقعات کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلے جو میں نے حدیث پاک پڑھی آخری، من لازم الاستغفار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو استغفار اور توبہ کو عادت بنا لے، اللہ پاک ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر غم سے نجات اور فرج کا نکلنے کا راستہ دے دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ توبہ اور استغفار کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ڈر کا، اور اصل بنیاد یہی ہے۔ لیکن جب یہ اللہ پاک کا ڈر آتا ہے اپنے ساتھ 2 چیزیں اور لے کے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کا ڈر تقاضا کرتا ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، وہ اسے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ پاک کا ڈر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے وعدہ کر کے یا اللہ یہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ بس یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، اور انہی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام علماء نے لکھا ہے کہ توبہ ہے۔ بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ پاک کا ڈر، اللہ پاک کا ڈر۔ مشہور قصہ ہے، علماء سے بار بار آپ نے سنا، 3 آدمی سفر کر رہے ہیں اور پہاڑی علاقہ ہے، تیز طوفان آندھی بارش شروع ہو گئی۔ مشورہ کیا کہ سامنے غار ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طوفان نکل جائے گا تو سفر شروع کریں گے۔ غار میں بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اوپر سے بڑی چٹان پتھر گرتا 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 غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بڑا زور لگایا، 1 انچ بھی نہیں ہلتا۔ اب اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، فون کا دور نہیں ہے، کس کو بتائیں کہ ہمیں نکالیں؟ تو مشورہ کیا کہ آج اپنی زندگی پر غور کرو، جس کو اپنی زندگی کا جو عمل سب سے مقبول نظر آتا ہے اس عمل کا وسیلہ پیش کرے اپنے رب کے سامنے، یا اللہ آج تو ہی بچانے والا ہے۔ تینوں نے اپنی زندگی کا ایک عمل تلاش کیا۔ ایک کہتا ہے یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، بکریاں چراتا تھا، شام کو جب واپس آتا بکریوں کا دودھ نکالتا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیتا، اپنے بچوں کو بعد میں دیتا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، اللہ امتحان لے رہے تھے، دودھ نکالا، ماں باپ کو نیند آ گئی، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ کب نیند آتی ہے دادے دادی کو؟ جب پوتے رو رہے ہوں۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے امتحان تھا اس کا، کتنا فرما بردار ہے ماں باپ کا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں، 2 باتیں طے کی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ ماں باپ کو خود نہیں جگانا، جب جاگیں گے تو پھر پیش کروں گا، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو پہلے نہیں پلانا، پہلے ماں باپ کو پلانا ہے، چاہے ساری رات گزر جائے۔ یا اللہ تیرا امتحان لمبا ہوتا گیا، میں کھڑا رہا پیالہ لے کر، بچے رو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، اسی کیفیت میں میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، رات گزر گئی، صبح صادق ہو گئی، وہ اپنی نیند سے خود اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد ماں باپ کو بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے ماں باپ کی خدمت اور ادب تیری رضا کے لیے اور تیرے ڈر سے کیا ہے تو آج ہمیں زندگی دے دے۔ پتھر ہل گیا۔ دوسرے نے دعا کی، یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، میں اس پر عاشق ہو گیا، غلط دعوت دیتا تھا اس کو، وہ تیرا ڈر رکھنے والی تھی، انکار کرتی تھی۔ کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ وہ پیسوں کی محتاج ہوگی، اس نے مجھ سے قرضہ مانگا، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، میں نے اس کو کہا پیسے دوں گا اور فری میں دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرے گی۔
وہ مجبور تھی، پھنسی ہوئی تھی، ہاں کر گئی۔ میں نے پیسے جمع کیے، تنہائی میں لے گیا اس کو، جب اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا تو اس کی ٹھنڈی سانس نکلی، نکلی، اور مجھے کہتی ہے کہ میں تو مجبور ہوں، تو تو مجبور نہیں ہے، میں تو مجبور ہوں، تو تو مجبور نہیں ہے، گناہ کر کے تو بھی دوزخ میں جا رہا ہے، مجھے بھی دوزخ میں لے جا رہا ہے، اللہ سے ڈر، خود بھی بچ جا، مجھے بھی بچا لے۔ بس اس کیفیت سے اس نے کہا، میں وہیں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تجھے گناہ بھی چھوڑا، پیسے بھی چھوڑے۔ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس گناہ سے میں صرف تیرے ڈر سے بچا ہوں تو آج ہمیں زندگی عطا فرما دے۔ پتھر اور ہل گیا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ میں نے ایک دن مزدور رکھا اور مزدوری میں کچھ چاول طے ہوئے، شام کو وہ سارا دن مزدوری کرتا رہا، جب شام کو مزدوری لینے کا وقت آیا، جب شام کو مزدوری لینے کا وقت آیا، یہ ریکارڈنگ کرتے رہیں، تصویر بند فرما دیں، ریکارڈ کرتے رہیں، بے شک تصویر بند کر۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب میں نے سوچا پرایا حق ہے، پرایا حق ہے، میرے قیامت میں اس کا حساب دینا ہے، تو میں نے کیا کیا، سنبھالا۔ میں نے سوچا سنبھالا کیڑا کھا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، زمین میرے پاس وافر تھی تو میں نے وہ چاول کاش کر دیے، زراعت ہو گئی، کھیتی ہو گئی، اور اتنی کھیتی ہوئی کہ ان چاولوں کو بیچ کر میں نے کافی سارے جانور خرید لیے اور جانور چرانے کے لیے غلام خرید لیا۔ وہ بندہ کون تھا، کہاں کا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ کافی عرصے کے بعد اس کو خیال آیا، یار فلاں کے طرف میرے تھوڑے سے چاول رہتے ہیں، لینا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے میری ایک دن کی فلاں اور سال مزدوری کی تھی، چاول رہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل رہتے ہیں، میں تیری انتظار میں ہوں۔ وہ دیکھو مجھے یہاں واقعہ یاد آ جاتا ہے، حضرت پاشا صاحب دامت برکاتہم ایک دن ساتھ تھے، میں حضرت اپنے قبلہ خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کی غالباً پاشا صاحب دامت برکاتہم گاڑی چلا رہے تھے، مظفر گڑھ جا رہے تھے، تو اتفاق سے میں بھی وہاں حاضر تھا۔ تو میرے حضرت دامت برکاتہم نے بیٹھتے ہی فرمایا الحمدللہ آج اللہ نے میری ایک پریشانی دور کر دی، میری ایک پریشانی دور کر دی۔ قبلہ خاکوانی دامت برکاتہم نے فرمایا، ہم نے پوچھا حضرت کون سی؟ فرمایا کبھی کبھی ایک اللہ کا بندہ میرے پاس کوئی سوال کرنے آیا کرتا ہے، کون ہے کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا، آتا ہے کبھی کبھی۔ تو چند دن پہلے آیا، وہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے معذرت کی کہ نہیں آج کسی وقت اور آ جانا، لیکن جیسے عادت ہوتی ہے سوال کرنے والوں کی تو اس نے اصرار کر دیا، تو میں نے غصے میں اس کو ڈانٹ دیا، وہ چلا گیا۔ تو اس دن سے میں پریشان تھا، وہ اما السائل فلا تنہر، سوالی کو ڈانٹو نا۔ اب میں اس کا پتہ بھی نہیں جانتا کہ اس کو راضی کروں، اس کو بلاؤں، تو میری کئی عرصے سے وہ کئی دنوں سے پریشانی چل رہی تھی۔ آج الحمدللہ وہ پھر دوبارہ آ گیا اور میں نے آج اس کو راضی کر کے بھیجا ہے، اللہ نے میری پریشانی دور فرما دی۔ لوگوں یہ دین ہے، یہ شریعت۔ تو پرایا حق ہے، وہ آیا کہ میرے جو رہتے وہ رہتے ہیں، چاول رہتے ہیں، میں نے کہا وہ دیکھ جانور ہیں سارے اور ان کو چرانے والا ملازم ہے، وہ سب کچھ تمہارا لے جاؤ۔ کہتے ہیں میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے تو تھوڑے سے چاول ہیں۔ میں نے کہا وہ چاول تیرے انہی چاولوں کی ہی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، اس لیے تیرا ہے، لے جا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے پرایا حق تیرے خوف سے محفوظ کیا اور ادا کی ہے تو آج ہمیں زندگی عطا فرما دے۔ تو تینوں کو جنت تو ملنی تھی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوئے اس کی بنیاد پر زندگی بھی مل رہی۔ یہ اللہ پاک ہمیں لالچ دے رہے ہیں دنیاوی نعمتوں کا بھی۔ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے، اصل چیز اللہ کا خوف ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں یہ بھی ایک قصہ آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی فوت ہونے لگا، کافی سارے اس کے بیٹے تھے، ان کو بلایا، پوچھا بیٹو میں نے تمہارے ساتھ باپ ہونے کی حیثیت سے کیسا سلوک کیا؟ جب ابا جی آپ نے بہت
پالا اور تربیت کی، کاروبار میں لگایا ہمیں، اور ہر طرح سے ہم آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں راضی کیا ہے تو پھر میری اس احسان کا بدلہ دو اور میری ایک وصیت پوری کرو۔ نے کہا وہ کیا؟ کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو جلانا ہے، جلا کر اس کو راکھ بنانا ہے، پھر راکھ بنا کے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ جا کر کسی سمندر دریا میں بہا دینا ہے، اور آندھی کا انتظار کرو، جس دن تیز آندھی چلے دوسرا آدھا حصہ اس آندھی میں اڑا دینا۔ بھئی یہ میرے ساری زندگی کے احسانات کا تمہارے طرف سے بدلہ ہوگا، میری یہ وصیت پوری کر دو۔ بچوں نے وصیت پوری کر دی۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اکٹھا کیا اس کو، سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پوچھا میرے بندے یہ الٹی سیدھی کیا وصیت کر کے آیا تھا تو؟ اب دیکھیں کیسی شرن غلط وصیت ہے کہ کیا اس طرح سے بندہ اللہ کی قدرت سے باہر نکل جائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے معاذ اللہ کو عاجز سمجھ رہا ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط شریعت کے خلاف وصیت ہے۔ بندہ یہ کیا الٹی سیدھی وصیت کر آیا ہے؟ یا اللہ میں نے زندگی میں گناہ بہت کیا ہے، اب میں نے سوچا کہ آج مجھے رب نے مجھے پکڑ لیا نا تو پھر مجھ سے بڑا عذاب والا کوئی نہیں ہوگا، تو میں نے کوئی ہیلا ڈھونڈا کہ میں اپنے رب کے عذاب سے کیسے بچوں۔ یا اللہ یہ صرف تیرے عذاب کے ڈرتے ہوئے میں نے یہ وصیت کی ہے کہ شاید اس طریقے سے بچ جاؤں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے وصیت تو بہت غلط کی ہے، لیکن یہ جو تیرے دل میں میرا ڈر تھا نا، میں اس ڈر کی وجہ سے تجھے معاف کر رہا ہوں، اس ڈر کی وجہ سے میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ لوگوں اللہ کا ڈر اللہ کو بہت محبوب ہے، جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے آدمی ہیں کہ قیامت میں آوازیں لگ رہی ہوں گی کہاں ہے فلانا، کہاں ہے فلانا، اللہ فرما رہے ہیں میرے عرش کے سائے میں آ جائے۔ ان میں سے ایک آدمی جو گنوایا وہ کیا؟ تنہائی میں کبھی بیٹھا، اکیلا بیٹھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے، کیسے جاؤں گا؟ بس یہ سوچا اور 2 آنسو نکل آئے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں 2 آنسو نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف بخشا نہیں جائے گا، عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ کتنا عظیم نعمت! کام کیا کیا؟ صرف اللہ کے خوف سے 2 آنسو بہا دیے، 2 آنسو نکل آئے۔ حضرت سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یاد رکھو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہوئی نہیں ہیں، تکوینی طور پر کرائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے 4 کام ہیں، 4 کتنے کام ہیں؟ 4 کام۔ پہلا کام قرآن پاک پہنچانا، صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ اگر قرآن پاک پہنچانا ہی صرف کام ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کا کام تھا، وہاں سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تورات لی، لکھا ہے قرآن پاک لیتے مکے والوں کو پکڑا دیتے فارغ۔ قرآن پاک پہنچانا یہ پہلا کام۔ دوسرا کام قرآن پاک پڑھا دینا۔ مادرزاد عربی تھے، ان کی زبان میں قرآن اتر رہا تھا، پڑھانے میں کتنا وقت لگنا تھا؟ 2-4 دن کافی تھے، 23 سال کی محنت کی تو پھر بھی ضرورت نہیں تھی۔ پھر تیسرا کام قرآن پاک سمجھا دینا، بھی سمجھا دینے پر کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ زیادہ مہینہ سال لگ جاتا، لیکن چوتھا کام نہیں، پڑھا دے اور قرآن پاک پر عمل کرنا۔ تیسرا کام یہ پہنچانا، سمجھانا، پڑھانا اور عمل کر کے دکھانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ غور کرنا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں آ رہا ہے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا
کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھا کرو۔ روزے رکھ کے دکھائے، جیسے روزے رکھتا ہوں ایسے روزے رکھا کرو۔ حج کر کے دکھایا۔ قرآن پاک کا ایک حکم یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر کے لیے سزا نہیں ہے، مسلمان ہو چوری کرے، چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹو، مسلمان ہو شراب پیے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، مسلمان ہو زنا کرے، شادی شدہ ہو رجم کرو، غیر شادی شدہ ہو کوڑے لگاؤ۔ یہ سزائیں کس کے لیے آ رہی ہیں قرآن میں؟ بولیں، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، جیسے نماز قرآن کا حکم ہے، جیسے نماز پر عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر کے دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، ان سزاؤں پر عمل کر کے دکھانا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس دور میں عمل نہ ہوتا، بعد میں لوگ کہتے جی حالات بدل گئے، تقاضا بدل گیا، کون عمل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی عمل کر کے دکھائیں، چور کا ہاتھ کاٹ کے دکھائیں، شراب پینے والے کو کوڑے لگا کے دکھائیں، اور رجم کر کے دکھائیں۔ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور اس دور میں جو بھی مسلمان ہوگا وہ کون ہوگا؟ صحابی بنتا جائے گا خود ہی۔ اس دور میں جو بھی مسلمان ہوتا جائے گا وہ خود ہی صحابی بنتا جائے گا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو اب اگر یہ صحابہ سے یہ عمل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں قرآن کی عملاً امت کے سامنے پیش نہیں کرتے تو ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے یہ تکوینی طور پر صحابہ سے کام کروائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر ایک دفعہ امت کے سامنے عملی نمونہ پیش ہو جائے اور آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں۔ دین صرف الفاظ کی شکل میں نہیں، عملی شکل میں پہنچا کے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکوینی طور پر یہ غلطیاں کروائی گئیں صحابہ کرام سے، جن کی غلطیوں پر اللہ یہ رحمت اتارتے ہیں، ان کی نیکیوں پر کتنی رحمت اتارتے ہوں۔ ایک صحابی سے وہی بات کر رہا تھا توبہ کی، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، کھجوریں بیچتے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آ گئی، دل میں شیطان آ گیا، بوسہ لے لیا اس کا، زنا سے اللہ نے بچا لیا، بوسہ لے لیا، پریشان ہو گئے۔ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، رہ نہیں سکتا۔ نبیوں کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے خالی ہوگا، صحابہ کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے خالی ہوگا۔ انبیاء کا اس لیے کہ ہوئے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ سے اس لیے کہ ہوئے تو ہیں لیکن رہے نہیں ہیں۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ نبی گناہوں سے معصوم ہیں اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت مشورہ کرنا ہے، کرو بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مشورہ دیں کیا کریں، یہ غلطی کر لو۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ بس تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لو، کسی کو نہ بتاؤ، لیکن چین نہیں آیا۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس آ گیا، حضرت ایک مشورہ کرنا ہے، جی فرمائیں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اب مشورہ دیں، اب چین نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہی چیز اللہ لینا چاہتے ہیں ہم سے، اور اسی کا تقاضا ہے۔ اتفاق سے انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا کہ تنہائی میں توبہ کر لو، کسی کو نہ بتاؤ، لیکن چین نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ مجرم ہوں، جو سزا اللہ نے رکھی ہے مجھے دیں، اللہ کے پاس یہ گناہ لے کر نہیں جانا چاہتے۔ فرمایا اس گناہ کی تو کوئی سزا نہیں ہے میرے پاس، زنا کی سزا تو ہے، یہ تو اس سے چھوٹا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے وہ کافی دیر بیٹھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ جب وہ مایوس ہو گیا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا، اٹھ کے چل پڑا۔ اتنی دیر میں وحی کا نزول شروع ہو گیا اور یہ آیت اتری، آقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے اس بندے سے کہو جو میں نے صبح و شام کی 5 نمازیں دی ہیں نا، یہ نمازیں پڑھ لو، اس طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابی سے غلطی ہوئی، اللہ رحمت اتارے ساری امت کے لیے، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا۔ یا رسول اللہ کا یہ کرم یہ صرف میرے لیے آیا ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے آیا؟ فرمایا اللہ نے تیری اس غلطی اور ندامت کی بنیاد پر، جو گناہ پر ندامت ہوئی، اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آیا، پوری امت کے لیے رحمت اتار دی کہ صبح و شام کی نمازیں پڑھ لو، اللہ اس طرح کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا گناہ ہو گیا،
संसार करो जी, रजम करो। रजम कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई हड्डी मार रहा है। एक सहाबी के हाथ में ऊंट के जबड़े की बड़ी हड्डी आई, जोर से मारी, उनके जिस्म मुबारक पर लगी, खून के छींटे अगले सहाबी के कपड़ों पर जा पड़े। उनकी जुबान से निकला जानी का खून है और मेरे वजूद पर आ कपड़ों को नापाक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुमला सुन लिया और फरमाया कि तुम इसका गुनाह देख रहे हो, इसकी तौबा नहीं देख रहे। इसने अल्लाह के बंदे ने ऐसी तौबा की है कि अगर वो तौबा इस वक्त अहले मदीना पर तकसीम हो जाए सबकी बख्शिश के लिए काफी है। एक आदमी की तौबा सबकी बख्शिश के लिए काफी है। ये है तौबा जो अल्लाह को इतनी पसंद है, ये एहसास नदामत का जो अल्लाह को इतना पसंद है, इसी का अपने अल्लाह तकाजा फरमा रहे हैं। मेरे खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ दो, और अगर हो गया है तो 2 आंसू बहा दो। 2 आंसू बहाने से सिर्फ ये नहीं कि जो मकाम तुम्हारा पहले था वहां बाहर रखूंगा, शायद उससे भी बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह ताला फरमा देंगे, उससे भी बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह ताला फरमा देंगे तौबा के जरिए से। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदे पर बड़ा इत्मीनान है लेकिन उसने कोई गड़बड़ कर ली, धोखा दे दिया, बाद में 1000 दफ़ा माफ़ियाँ मांगी, हम उस पर दोबारा वो पहले वाला इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन रब की करम नवाजी को देखें, 100 दफ़ा गुनाह करके अल्लाह के पास आओ और अल्लाह फरमाते हैं कि तेरा वो मकाम जो पहले हासिल था उससे भी ज़्यादा नेता फरमा दूँ। हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा मैंने। एक दिन सोए हुए हैं, चूँकि बादशाह थे, सिक्योरिटी थी तो पहरेदार भी होता था, अंदर कुंडी भी बंद थी। कोई जगा रहा है, हजरत उठो तहज्जुद का टाइम हो गया, उठो तहज्जुद पढ़ लो। परेशान हो गए कि कौन बंदा अंदर आ गया मुझे तहज्जुद के लिए उठाने वाला। उसका हाथ पकड़ा, दरवाजे की तरफ देखा, कुंडी लगी हुई है। अजीब बात है, कौन है तू मुझे तहज्जुद के लिए उठा रहा है? शैतान। शैतान वो तो फर्ज नमाजें छुड़वाता है, तू मुझे तहज्जुद पढ़वा रहा है, जरूर इसमें कोई शरारत है। शैतान अगर नेकी का भी कहता है ना, फिर भी कोई शरारत है। गुनाह तो गुनाह है। किस शरारत की बुनियाद पर तू मुझे तहज्जुद पढ़वाना चाहता है? कहता जी चंद दिन पहले आपकी तहज्जुद रह गई तो आप अल्लाह के सामने बहुत रोए कि या अल्लाह कौन सी गलती हो गई कि मेरी तहज्जुद छूट गई है। उस रोने पर आपको इतना कुछ मिला, 1000 तहज्जुद पढ़ने पर भी नहीं मिला था। अभी तहज्जुद का वक़्त जा रहा था, मैंने सोचा कि आज फिर इनकी अगर तहज्जुद छूट गई ना तो फिर जब ये अल्लाह के सामने रोएंगे, वो जो इतना मकाम इनको ऊपर मिलना है, इससे बेहतर है तहज्जुद ही पढ़वा दो, उससे बेहतर है तहज्जुद ही पढ़वा दो। ये जो नेमत है अल्लाह ने रखी है तौबा वाली, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अजीब एक मिसाल से समझाते हैं। एक आदमी सफर में जा रहा है, ऊंट का सफर है, सारा दूर बयाबान और पानी खाना ऊंट पर लादा हुआ है। दोपहर हो गई, गर्मी है, दरख्त नजर आया, चलो थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ, दोपहर गुजार लेता हूँ। सोया, लेटा, ऊंट रसा छुड़ा के चला गया। बड़ा तलाश किया, कहीं उसका नामो निशान नहीं मिल रहा। अब खाना पानी तो उसी के ऊपर था और आबादी कोई आसपास है नहीं कि अब मैं वहां पैदल पहुंच जाऊं और जिंदगी बचा लूं। तो मायूस हो गया कि अब मौत ही है, इस सहरा में मौत ही है, घंटे बाद आ जाए, दिन बाद आ जाए। मौत के इंतजार में फिर लेट गया, फिर नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद नींद खुली, क्या देखता है, वो ऊंट सारे सामान समेत पास खड़ा हुआ है। अल्लाह ने गई हुई जिंदगी वापस कर दी, हवास बाख्ता हो गया। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। अब उसको ये नहीं समझ आ रही किसको बंदा कह रहा है, किसको रब कह रहे हो। उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हो कि वो बेचारा खुशी में हवास खो बैठा, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। ये अल्फाज हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाया जितनी खुशी दोबारा जिंदगी मिलने पर इस बंदे को हो रही है ना, जब एक गुनाहगार बंदा अपने रब के सामने तौबा करता है तो अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है कि मेरे बंदे ने मेरे सामने तौबा कर ली, मेरे बंदे ने मेरे सामने तौबा कर ली। इसलिए मेरे हजरत दाम बरकातुहू ने एक दिन बड़ा अजीब मसला बयान फरमाया।
فرمایا صحابہ کرام دو قسم کے ہیں، ایک وہ صحابہ ہیں جو بڑے حضرات کفر میں کسی نے 20 سال کسی نے 40 سال گزارے اور توبہ کر کے پھر صحابیت کے اندر آئے، اور ایک وہ صحابہ ہیں جو ان کی آگے اولادیں ہیں اور پیدائش صحابی کے گھر ہوئے، پیدائشی مسلمان ہیں جیسے ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ اب یہ صحابہ جنہوں نے ایک دن بھی کفر اور شرک میں نہیں گزارا، صحابی کے گھر پیدا ہوئے، یہ افضل ہیں یا ان کے ابا جی جو شرک اور کفر میں مبتلا رہے وہ افضل ہیں؟ بولیں وہ افضل ہیں جو صحابہ بڑے حضرات کفر اور شرک سے مبتلا ہو کر پھر ادھر آئے ہیں، افضلیت ان کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ توبہ کے ذریعے آئے ہیں اور انہوں نے توبہ نہیں کی۔ توبہ اس لیے نہیں کی کہ یہ کفر شرک میں رہے نہیں ہیں، اور وہ کفر اور شرک میں رہے اور توبہ کی، یہ بھی افضلیت کی ایک وجہ ہے، ورنہ انہوں نے دین کی جو خدمت کی ہے ابتدائی ایام میں اور جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں نے بھی ان کو افضل بنا دیا، اور وہ ان قربانیوں سے اور ان مجاہدوں سے یہ بعد والی نسل نہیں گزری جو پہلوں کی گزری ہے۔ تو اللہ کی خوف کو جو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل ہے، بس یہ اللہ دکھانا چاہتے تھے۔ فرشتوں نے سوال کیا نا کہ یا اللہ ہمارے ہوتے ہوئے تو کیوں بنا رہا ہے ایک نئی مخلوق، کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح لک ونقدس لک، آپ کو تسبیح چاہیے، آپ کو عبادت چاہیے، تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، اجمالی جواب دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو میں نے عملاً سمجھانا ہے کہ یہ نئی مخلوق میں کیوں بنا رہا ہوں، عملاً سمجھانا ہے۔ تو اللہ نے پھر عملاً کیسے سمجھایا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آدم ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے یار، اب ہو گیا، منٹ نہیں لگایا، سجدہ کر دیا۔ کو اللہ کا حکم ٹوٹا؟ وہ مخلوق ایسی ہے توڑ ہی نہیں سکتی۔ شیطان کو حکم ملا ابلیس کو، جن کو، کہ تو بھی سجدہ کر، تو کہتا ہے میں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ اتنی تو میری توہین نہ کر، میں آگ سے پیدا شدہ، یہ مٹی کالے گارے سے پیدا شدہ، اب اس کو بدبودار گارا میں اس کو سجدہ کروں، اتنا تو مجھے ذلیل نہ کر، یا اللہ میری تو معذرت ہے سجدہ کرنے سے۔ اڑ گیا۔ اور ایک حکم آدم علیہ السلام کو ملا جنت میں ٹھہرانے کے بعد، وہ کیا؟ لا تقربا ھذہ الشجرہ، ساری جنت تمہارے لیے مباح ہے، صرف اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ ایک حکم ان کو بھی مل گیا۔ شیطان پیچھے لگ گیا کہ اس سے مخالفت کرانی ہے، نبی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ تو شیطان نے قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں کیسے اٹھائیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بحث کی، پہلے شیطان نے دوستی لگائی آدم علیہ السلام، اور اتنی جگری دوستی کہ ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آج کے دور کے اعتبار سے خاص طور پر انسان دینی نقصان دشمن کے ہاتھ سے کم اٹھاتا ہے، دوست کے ہاتھ سے زیادہ اٹھاتا ہے۔ یاد رکھ، انسان دینی نقصان دوست کے ہاتھ سے کم اٹھاتا ہے، دشمن کے ہاتھ سے زیادہ اٹھاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کافر تھا، مکے کا سردار تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری یاری تھی۔ لمبے سفر پر گیا، واپس آیا تو خیریت سے واپس پہنچ گیا، اس خوشی میں اس نے دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی۔ فرمایا بھی تو کافر ہے، تیری دعوت پر میں آ گیا ہوں تعلق کی بنیاد پر، کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔ موقع ہے آج، اچھا کلمہ پڑھا لوں۔ اب دوست آیا ہوا ہے، واپس مڑ جائے تو اس نے اس لحاظ میں کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو پتہ چل گیا، وہ بھی اس کا جگری دوست تھا۔ تیرا میرا مرجی ختم، بول چال ختم، تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، آسمان سر پہ اٹھا لو، ہو کیا گیا؟ تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو یار میرے گھر آیا ہوا تھا، وہ کہتے کھانا نہیں کھانا، میری توہین تھی، میں نے تو اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے تھوڑا مسلمان ہوا ہوں۔ نہیں میں نہیں مانوں گا، بس تو اس کا ہے میرا نہیں ہے۔ تو کیسے مانے گا؟ کہتا ہے کہ میں تب مانوں گا، اس کے پاس جا اس کو کہے کیا کہ یہ تیرا کلمہ میں نے تجھے واپس کیا، اور اس کے منہ کے اوپر معاذ اللہ تھوک کیا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط ابو جہل کو راضی کرنے کے لیے بدبختی کر گزرا۔
کر گزرا تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، یا کیا ویا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت میں یہ پچھتائے گا، انگلیاں کاٹے گا، کاش کہ میں ابو جہل کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس خبیث نے آیا ہوا ایمان مجھ سے نکلوا دیا، آیا ہوا ایمان میرا ضائع کروا دیا۔ بتاؤ عقبہ بن ابی معیط دشمن کے ہاتھ سے دھوکہ کھا رہا ہے کہ دوست کے ہاتھ سے کھا رہا ہے؟ دوست انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانسان علی دین خلیلہ فلینظر الانسان من یخالل، ہمیشہ انسان اپنے دوست کے دین پر جایا کرتا ہے، دوست بنانے سے پہلے اس کا دین چیک کر لو، اس کا دین چیک کر لو۔ اس لیے اللہ نے کافر کے ساتھ دوستی کو حرام قرار دے دیا ہے کہ کافر کے ساتھ دوستی حرام ہے۔ تعلقات، معاملات، بے شرا کرنا اور چیز ہے، دوستی کرنا اور چیز۔ تو دوست، شیطان نے دوستی لگائی، ایک دن آیا تو بڑا پریشان، منہ اترا ہوا، آدم علیہ السلام نے پوچھا خیر ہے کیا ہو گیا؟ دوست دوستوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مجھے تو ٹینشن کوئی نہیں ہے، تیرے بارے میں ایک میں نے بات سنی تو اس دن سے تو میری نیند ہی اڑ گئی، میرے متعلق مجھے تو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں، بڑی موج میں ہوں۔ وہ اللہ کے بندو بڑا بھولا ہے، یہ دیکھ کتنی عیاشیاں کر رہے ہو، جنت میں موجیں ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن مجھے جب سے پتہ چلا نا کہ تجھ پر موت آنے والی اور سب کچھ کا صفایا کر دے گی، میں تو اس دن ٹینشن میں آ گیا، میرا یار مرنے والا ہے۔ ایسی ٹینشن ڈالی آدم علیہ السلام کو۔ اچھا پھر اب اس کا کوئی علاج تلاش کر، اب ٹینشن تو ڈال دی ہے، موت کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ یار کچھ کر، پرانا آدمی ہے، چلو کچھ تجربہ کرتا ہوں۔ لگا رہا، ہاں بتا کوئی مسئلہ حل ہوا؟ مسئلہ بہت مشکل ہے، آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ بڑا پکا کیا اس نے، ایک دن آیا تو بڑا خوش، مبارک ہو تیرا مسئلہ حل ہو گیا، تجربے کر کر کے میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا، دوائی یاد ہو گئی کیا؟ وہ جو ایک بوٹی ہے نا، آ میرے ساتھ، وہ اسی درخت پر لے گیا۔ حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کہ میں تجھے درخت بتاتا ہوں جو اس کو کھا لیتا نا وہ ہمیشہ کا ہو جاتا ہے، کبھی مرتا ہی نہیں۔ وہ خبیث کہیں کا، یہ سے تو اللہ نے مجھے منع کیا ہوا ہے، تو مجھے اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہتے ہیں مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لے، مجھ سے جو قسم اٹھوا لے، میں تیری فائدے کی بات کر رہا ہوں، تیرا نقصان نہیں کر رہا، قسمیں اٹھائیں۔ اب آدم علیہ السلام کے تصور میں بھی نہیں تھا یار ایک بندہ اتنی قسمیں اٹھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ بیچارے دھوکے میں آگے درخت کھا لیا، تو ایک حکم فرشتوں کو ملا، فوراً پورا ہو گیا، ایک حکم اس جن اور شیطان کو ملا، آج تک پورا نہیں ہوا، ایک حکم آدم علیہ السلام کو ملا، اور غلط فہمی سے شیطان کے غلط ڈالنے سے ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ حکم ابلیس سے بھی ٹوٹا، آدم علیہ السلام سے بھی ٹوٹا، ابلیس آج تک اڑا ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام اس کے بعد جو روئے کیا روئے کہ فرشتوں کو بھی رلا دیا، فرشتوں کو بھی رلا دیا، اور ایسا روئے سمجھ نہیں آ رہی، بس رو رہے ہیں، کہوں تو کہوں کیا اپنے رب کو، اور کروں تو کروں کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا؟ فَتَلَقَّى آدم من ربہ، خود اللہ کو کلمے سمجھانے پڑے، آدم ان کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی مانگ، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کو خود یہ کلمات سکھانے پڑے۔ اللہ نے عملاً بتایا کہ یہ مخلوق مجھے اس مقصد کے لیے چاہیے، میں نے اس مخلوق سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ گناہوں سے معصوم ہو جائیں، یہ مطالبہ ہے۔ آج کا دور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا مشکل ترین دور ہے، بڑا مشکل ترین دور ہے، اور جیسے میں نے جملہ کہا، آدمی اپنوں کے ہاتھوں سے دھوکہ کھا رہا ہے، پرائے کے ہاتھوں سے کم کھا رہا ہے۔ اس لیے اپنا صحیح العقیدہ عالم کو، صحیح العقیدہ اللہ والے کو اپنا بناؤ، اور خود ان کے بن جاؤ، انشاءاللہ ایمان محفوظ ہو جائے گا، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور کسی اللہ والے کے ساتھ مضبوط تعلق، اب وہ مضبوط تعلق کیا ہو گیا کہ میں تو بیعت ہو گیا، گناہ نہیں چھوٹتے، بے گناہ تو چھوٹ جائے تو آپ فرشتہ بننا چاہتے ہیں، پھر تو آپ فرشتے ہو گئے، لیکن یہ جو روزانہ پچھتاوا رہا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بزرگوں کا فیض ہے، ان کی صحبت کی برکت ہے کہ یہ احساس ہو رہا ہے، اور یہی احساس ہی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔
ایک حدیث پاک میں قصہ آ رہا ہے کہ دو آدمی تھے بنی اسرائیل میں، ایک نیک اور ایک گناہگار۔ نیک گناہگار کو سمجھاتا تھا یار مرنا ہے، چھوڑ دے گناہ، بس میرا رب جانے تو چپ ہو جا، وہ آگے سے کہہ دیتا۔ پھر گناہ پر دیکھتا یار چھوڑ دے گناہ، کتنی دفعہ تجھے سمجھایا، وہ نہیں چھوڑ رہا، اس کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے۔ ایک دن کسی بڑے گناہ میں مبتلا دیکھا اس نیک نے گناہگار کو، تو کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ تو تجھے بخشے گا ہی، اللہ کی قسم اللہ تو تجھے بخشے گا ہی نہیں۔ اللہ نے جب دونوں کو موت دے دی تو اس نیک کو کھڑا کیا اور فرمایا تو کون ہوتا ہے میری جنت کے دروازے بند کرنے والا؟ تجھے کس نے اختیار دیا؟ تو اس کا گناہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن گناہ کے بعد وہ تجھے کیا پتا کہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تنہائیوں میں بیٹھ کے روتا ہے یا نہیں روتا؟ تو میری جنت کا تقسیم کرنے کا بااختیار بن گیا، جا میں تجھے دوزخ میں ڈالتا ہوں، اس کو جنت میں بھیج رہا۔ اس لیے کسی کے گناہ کو نہ دیکھو، کیا پتا وہ راتوں کو کیسے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے روتا ہے۔ اللہ نے تو روز بھی رونا شرط نہیں لگایا، زندگی میں صرف ایک دفعہ 2 آنسو نکالنے شرط لگا دیے، ایک دفعہ بھی 2 آنسو اللہ کے ڈر سے نکال دو، ففاضت عیناہ، اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ الحمدللہ تعلق جوڑنے سے یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ آج میرے حضرت دام برکاتہم العالیہ، ان کی طرف سے یہ میرے قبلہ پاشا صاحب برکاتہم تشریف فرما ہیں، تو ان کا وجود بھی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت عظمیٰ ہے۔ اور الحمدللہ جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیں وہ بھی میرے حضرت دام برکاتہم العالیہ کا ہاتھ ہے، اگر موقع ملے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس اللہ والے سے مناسبت ہو اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔